بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم پہلی صف میں باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں اور ہمارے پیچھے 3-4 صفیں مزید موجود ہوں اور تب نماز کے دوران ہوا یا ریح خارج ہو جائے تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم نماز جاری رکھ سکتے ہیں؟ کیا وہ وضو برقرار رہتا ہے؟ یا اگر ہم دوسروں کو نماز میں ڈسٹرب نہ کرنے کی نیت سے وہیں کھڑے رہیں اور بعد میں وضو کر کے نماز کو مکمل کر لیں تو کیا ہمیں باجماعت نماز کا ثواب ملے گا؟ ناظرین گرامی، یہ ایسے سوالات ہیں کہ جن کے بارے میں پوچھنے سے بھی ہم شرماتے ہیں، اور پھر جب کبھی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے تو ناواقف ہونے کی وجہ سے ہم اپنی نماز خراب کر بیٹھتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات تو ہم ثواب کے بجائے گناہ ہی حاصل کر بیٹھتے ہیں۔ قرآن حکیم میں 100 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر صراحتاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو ہم اپنا کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ ہم نماز ادا کر کے اپنے گناہوں کی بخشش خداوند کریم سے کروا سکیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے کہ وہ کس نیت سے عبادت کر رہا ہے۔ نماز جیسے اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے باوضو ہونا اور دوران نماز باوضو رہنا نہایت ضروری ہے۔ اس لیے ہم وضو کر کے مسجد میں نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز ادا کرنا ثواب کی بجائے گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے ہم جب بھی مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو باوضو ہو جاتے ہیں۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ ہم جس جگہ میں نماز ادا کر رہے ہوں اس جگہ کا پاک و صاف ہونا ضروری ہے۔ وہاں روشنی ہونی چاہیے، اندھیرے میں نماز ادا کرنا جائز نہیں۔ ہمارا جسم اور کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ نماز کو ادا کرتے ہوئے بھی ہمارا وضو برقرار رہنا ضروری ہے۔ اگر نماز کے دوران ہوا خارج ہو جائے یا جسم کے کسی حصے سے خون بہہ جائے تو ایسی صورت میں ہمارا کیا لاحق عمل ہونا چاہیے۔ آئیے کچھ واقعات اور احادیث مبارکہ سے معلوم کرتے ہیں۔ ایک دفعہ چند لوگ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے کہ کسی ایک شخص کی ہوا خارج ہوئی۔ جب ہوا خارج ہوئی تو اس کی بدبو سارے کمرے میں پھیل گئی۔ جو لوگ نماز ادا کر رہے تھے سب کو معلوم پڑ گیا کہ ہم میں سے کسی نہ کسی بندے کا وضو ٹوٹ چکا ہے، مگر ان چند بندوں میں سے کسی نے یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ کس کا وضو ٹوٹا ہے۔ اس نے شرم کے مارے نماز نہ توڑی بلکہ نماز کو جاری رکھا۔ اس کا پردہ رکھنے کے لیے یہ چاہیے تھا کہ وہاں جو 2-4 لوگ نماز ادا کر رہے تھے وہ سارے وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کر دیتے تاکہ اس بندے کو شرمندگی نہ ہوتی اور نماز پھر سے ادا کی جاتی، مگر نمازیوں نے ایسا نہ کیا۔ ہمارے دین اسلام میں بھی حکم ہے کہ کسی کے پردے کو ظاہر نہ کیا جائے جس سے اس کی دل آزاری ہو، لیکن یہاں سوال دل آزاری کا نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی نماز کے اندر ہوا خارج ہو جائے تو چھوڑ کر چلا جائے اور وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے۔ ابو داؤد۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نماز میں وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں اپنی جگہ پر کھڑے رہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وضو کر کے دوبارہ نماز میں شامل ہونے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے نماز میں نقصیر یا مزی آ جائے وہ لوٹ کر وضو کرے اور جہاں نماز کو چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرے، لیکن اس درمیان میں کلام نہ کرے۔ ابن ماجہ۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، ایک حدیث مبارکہ میں دوران نماز وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں صفوں سے نکل کر جانے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی نماز میں بے وضو ہو جائے تو وہ ناک پکڑ کر علیحدہ ہو جائے۔ حدیث سے واضح ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی باجماعت نماز ادا کر رہا ہے تو اس کی ہوا خارج ہو جائے،
چاہے وہ پہلی صف میں کھڑا ہو یا دوسری صف میں، اس کو چاہیے کہ نمازیوں سے الگ ہو جائے تاکہ اس کی بدبو سے دوسرے نمازی تنگ نہ ہو۔ وہ دوبارہ وضو کر کے جماعت میں شامل ہو جائے، اور اگر کوئی رکعت رہ جائے تو اسے بعد میں مکمل کر لے۔ بعض اوقات نمازی کو وہم سا ہونے لگتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، حالانکہ کچھ بھی خارج نہیں ہوتا۔ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے جو انسان کی نماز خراب کرنے اور اس میں عدم خشوع پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے نمازی کو اس وقت تک نماز نہیں توڑنی چاہیے جب تک کہ اسے ہوا خارج ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ عباد بن تمیم اپنے چچا سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شکایت کی کہ اسے نماز میں خیال آتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ نماز سے اس وقت تک نہ نکلے جب تک ہوا خارج ہونے کی آواز نہ سنے یا اس کی بدبو نہ پائے۔ بخاری مسلم۔ حدیث سے یہ مراد نہیں کہ حکم آواز سننے یا بدبو آنے سے معلق ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہوا خارج ہونے کا یقین ہو جائے، چاہے آواز نہ بھی آئے اور بدبو نہ بھی محسوس ہو۔ دین اسلام میں یہ حکم کسی جگہ بھی موجود نہیں کہ اگر نماز کے دوران آپ کی ہوا خارج ہو جائے تو آپ اپنی نماز جاری رکھیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ثواب کے بجائے گناہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سے ظاہر ہے کہ اگر نماز کے دوران آپ کی ہوا خارج ہو جائے مگر آپ شرم کی وجہ سے کسی پر ظاہر نہیں ہونا چاہتے تو ایسی حالت میں اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر نمازیوں سے پیچھے ہو جائیں، گویا آپ کی ناک سے خون بہہ رہا ہے۔ دوسرے لوگ یہی سمجھیں گے کہ اس کا وضو خون بہنے سے ٹوٹا ہے، اس لیے یہ دوبارہ وضو کر کے نماز ادا کرے گا۔ اس طرح اس بندے کی عزت بھی برقرار رہے گی اور نماز بھی درست طریقے سے ادا ہو جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، ناک سے خون بہنا، ہوا خارج ہونا یا وضو توڑنے والی دیگر صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو نمازی کو دوبارہ وضو کر کے جماعت میں شامل ہونا چاہیے، جو رکعت باقی رہ جائے اسے بعد میں ادا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ ان کی بار بار ہوا خارج ہوتی ہے، ان کی ناک یا جسم کے کسی حصے سے خون بہتا رہتا ہے۔ شوگر کی وجہ سے پیشاب کے قطرے مسلسل گرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ہر نماز سے پہلے تازہ وضو کر کے نماز ادا کریں۔ اگر ابھی وضو کیا ہے اور نماز کے لیے کھڑا نہیں ہوا، پھر اس کی ہوا خارج ہو گئی یا اسے قے آ گئی تو وہ دوبارہ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ محترم ناظرین، اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر ہوا خارج ریح کا تقاضا ہو تو ریح کو بمشقت روک کر نماز مکمل کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ اگر نماز قضا ہونے کا اندیشہ ہو تو نماز قضا کرنے کی بجائے ریح کو قابو کر کے نماز مکمل کرنا بہتر ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں 5 وقت نماز باجماعت اہتمام کے ساتھ باوضو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ کریم، اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہر فرد کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما۔ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت اور آپ کا دیدار نصیب فرما۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، نہ جانے کس کی آمین اللہ کو پسند آ جائے اور ہماری یہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ہر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔